جنہیں جناب پاکی کا بھی نہیں پتا، جنہیں صحیح طرح سے وضو اور نماز کا بھی نہیں پتا، یہاں تک کہ جنہیں شریعت کے ساتھ جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور اتنا بندے سا قد ہے، اتنا بندے کا قد ہے، اور پھر وہ بھی حضور کے بارے میں باتیں کریں کہ حضور کو یہ علم تھا اور یہ نہیں تھا، اور ہم سے جناب ہر چیز کا ثبوت پوچھیں کہ جناب میلاد منانا کدھر لکھا ہوا ہے، یہ لائٹیں لگانا کدھر لکھا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ سے پوچھے کہ جناب میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو آپ کہیں گے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے جناب یہ لائٹیں لگانا کدھر لکھا تو فرمائے کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آج جناب 14 اگست ہو، 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ پاکستان جو ہے یہ مارز وجود میں آیا تھا، پاکستان بنا تھا جی۔ اور اگر 14 اگست والے دن کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سیاستدان، کوئی سماجی شخصیت، سیاسی شخصیت، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا یا چھوٹا سمجھنے والا، کوئی چودھری، کوئی نواب، ایک بیان دے دے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ درباری ملاؤں کی طرف سے بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کی طرف سے اس کے نام کے ساتھ ایک لیبل لگ جائے کہ یہ غدار پاکستان ہے۔ کیوں جی؟ اس نے صرف یہ بات کی ہے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں، 14 اگست کو ہوا کیا تھا کہ پاکستان بنا تھا، اور اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ 14 اگست منانا جائز نہیں تھا تو وہ غدار پاکستان ہے، تو کوئی بندہ یہ بات کرے کہ حضور کا میلاد منانا جائز نہیں تو پھر وہ بندہ کون ہوا؟ اور آج جناب ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں کہ پاک سرزمین شاد باد، تو سیاسی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، سماجی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، عالم بھی کھڑے ہوتے ہیں، مفتی بھی کھڑے ہوتے ہیں، قاری بھی کھڑے ہوتے ہیں، حافظ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کوئی بھی سوال نہیں کرتا کہ یہ کھڑا ہو کے پڑھنا کدھر لکھا ہے، ہمیں جی ثبوت دے کہ یہ کھڑا ہو کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں، سیدھے کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اور جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جناب ہم سے فتوے مانگے جاتے ہیں کہ بتائیں جناب یہ کدھر لکھا ہے، تو یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ مولانا روم نے فرمایا نا کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جی میں حضور کا ذکر نہیں کروں گا، بلکہ اس بندے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ اپنے محبوب کا نام، اپنے حبیب کا نام اس کی زبان پہ چڑھنے ہی نہیں دیتی ہے۔ بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور کا ذکر نہ کریں۔